محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ گرمی کیسی ہے؟ کراچی میں تو موسم بہتر ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ہی موسم بہت بہتر ہو گیا ہوگا۔ آتے ہیں آپ کے کمنٹس کی طرف، ان کے جوابات کی طرف۔ تو جو پہلا ہے کمنٹ وہ ہے امتیاز خان کی ایک آئی ڈی سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہو اور ان کی اولاد نہ ہو تو ایک کے انتقال پر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے، اس میں تو بہت سی ڈیٹیل ہے، تھوڑا سا جواب آپ کا لمبا ہی ہو جائے گا، اور کچھ کمنٹس رہ جائیں گے تو ان کے کمنٹ وہ انشاءاللہ جواب بعد میں دوں گا۔ دیکھیں، کیونکہ اسکیمز مختلف ہیں، مختلف اسکیمز میں مختلف قسم کی روٹین آ جاتی ہے اس میں پیمنٹ میں، اگر جوائنٹ ہو اور ایک کی ڈیتھ ہو جائے تو۔ سب سے پہلے لیتے ہیں کہ پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ کو۔ اگر پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ہیں جوائنٹ، تو ایک کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو دوسرے کے نام پینشن ٹرانسفر ہو جائے گی اور وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا، یعنی وہ اکاؤنٹ جوائنٹ سے سنگل میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی جتنی بھی اسکیمز ہیں، اسپیشل سیونگز ہو گیا، ڈیفینس سیونگز ہو گیا، ریگولر انکم، اس میں بھی اگر آپ کا جوائنٹ ہے، جوائنٹ میں آپ ایک کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دے گا اور شناختی کارڈ کی کاپیاں اپنی اور جو جس کی ڈیتھ ہوئی ان کی دے دے گا، اپلیکیشن دے دیں گے۔ تو اس کے بعد جو جوائنٹ سے سنگل میں کنورٹ ہو جائیں گے وہ سرٹیفکیٹس۔ لیکن بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں تھوڑی صورتحال مختلف آتی ہے۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس میں کچھ لمٹ ہے، تو لمٹ کی وجہ سے تھوڑے سے اس میں ایک ڈفرینس آ جاتا ہے۔ وہ کیا آتا ہے کہ مثلاً دو آدمیوں کے جوائنٹ سرٹیفکیٹس ہیں بہبود اور ہیں 1.5 کروڑ کے۔ اب 1.5 کروڑ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں، اب اس میں کیا ہے کہ ایک کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب 1.5 کروڑ ایک کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اس میں لمٹ ہی 75 لاکھ کی ہے۔ جب 75 لاکھ کی لمٹ ہے تو وہ ایکسیڈ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا سکسیشن ہی لینا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر سرٹیفکیٹس ہوں ہی 75 لاکھ کے اور جوائنٹ ہیں تو پھر وہ سمپل اپلیکیشن دے کر، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے کر، تو پھر وہ سنگل نام سے آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہے۔ اور اگر جوائنٹ ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ، اور آپ نے یہ پوچھا کہ اولاد نہ ہو۔ جب اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں جتنے بھی جو بھی سروائیور ہے اس کے بہن بھائی، والدین، وہ ان سب میں تقسیم ہوگا۔ پھر وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کو نہیں ملے گا۔ ایک آئی ڈی ہے علی نام کی، وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ پہ کتنا پرافٹ ملتا ہے؟ دیکھیں، 1 لاکھ پہ تو مختلف قسم کے پرافٹ ہیں، یہ 1220 سے لے کر 1280 روپے تک ملتا ہے۔ اب آپ پتہ نہیں کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اگر مجھے آپ کسی خاص اسپیسیفک اسکیم کا بتاتے ہو تو میں بالکل انشاءاللہ وہ بتا دیتا۔ بہرحال اس پہ ایک میں ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ 1 لاکھ پہ کس اسکیم میں کتنا پرافٹ ملتا ہے نیٹ، کیونکہ جو 1220 ہے اس میں ٹیکس بھی کٹے گا، فائلر ہو تو الگ کٹے گا اور نان فائلر کا الگ۔ اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس پہ ہوگی۔ میر قریشی کی ایک آئی ڈی ہے، وہی پوچھتے ہیں کہ جی ڈیفینس سرٹیفکیٹ میں جب انویسٹ کیا تھا تو 18% ٹیکس تھا اور آج 35% ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب میچورٹی کے وقت ڈیفینس سیونگز پر کتنا ٹیکس لگے گا، 18% یا 10 سال بعد؟ دیکھیں، جو ٹیکس کا سسٹم ہے نا، ٹیکس کا سسٹم وہ پرافٹ سے بالکل الگ ہے۔ جب ہم سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں تو ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے سرٹیفکیٹ خریدے ہیں، جو 5 سال کے ہیں تو 5 سال کا، 10 سال کے ہیں تو 10 سال کا، وہ اس کے لیے برابر رہتے ہیں، وہی چیز رہتی ہے، پرافٹ کم زیادہ نہیں ہوتا، لیکن سوائے بہبود کے۔ لیکن ڈیفینس میں وغیرہ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا وہ وہی ہوگا۔ لیکن ٹیکس کا جہاں تک تعلق ہے، ٹیکس ہے آج کی ڈیٹ میں جو ریٹ ہے وہ ہمیں دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے 10 سال بعد کم ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد زیادہ ہو جائے، تو وہ اسی ریشو سے ٹیکس دینا پڑے گا جو اس ڈیٹ کو ہوگا جس ڈیٹ کو آپ کیش کروائیں گے۔ آئیڈیا زین پی سی، وہ کہتے ہیں کہ جی فائلر بننے کا طریقہ کاروبار کوئی نہیں ہے، تو ڈیفینس میں صرف پیسے رکھے ہیں۔ شاید آپ کا مقصد ہوگا کہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں جب ٹیکس کٹے تو وہ ہمارا
15% کٹے نہ کہ 35. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انکم ہے تو پھر آپ فائلر تو کوئی بھی بن سکتا ہے. فائلر آپ کی انکم نہیں ہے نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ فائلر بن سکے. فائلر تو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے, آپ نے ایف بی آر میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ ایسیٹس ہیں, صرف اتنی سی بات ہے. ہاں اگر انکم ہے اس میں سلیب میں آتی ہے تو پھر آپ کا ٹیکس کٹے گا. اب ایک اور بات کہ اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو آگے سلسلہ بھی چلانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آج آپ فائلر بن گئے, کل آپ نے ریکویسٹ کیش کروایا اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو چھوڑو. نہیں, ایسے نہیں ہے, آپ کو پھر آگے کنٹینیو بھی کرنا ہوگا. ایک آئی ڈی ہے شکیل صالح کی. یہ پوچھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں اگر 3 ماہ بعد پرافٹ کے ساتھ بندہ اپنی رقم جو لینا چاہے وہ پوری ملے گی یا اس پر بھی کوئی ٹیکس کی کٹ ہوگی. ٹیکس دیکھیں پرافٹ پر ٹیکس ہے سوائے پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدا ویلفیئر اکاؤنٹ اور بیبو سیونگ سرٹیفکیٹس, ان کے علاوہ سب پر ٹیکس کٹے گا. ٹیکس کی کٹوتی فائلر ہیں تو آپ 15%, نان فائلر 35% ہی دینا ہوگا. آئی ڈی ایف ہے میرا نیاز, انہوں نے پوچھا کہ آر ای سی اسکیم بیسٹ ہے یا سیسا فار پرافٹ آف 5 ایئرس. کس کا پرافٹ انکریز ہوتا ہے اور ایوری منتھ فکس رہتا ہے. لیکن سیسا تو ابھی فی الحال ہے ہی بند, تو فی الحال تو میں یہی کہوں گا کہ جی آپ آر آئی سی بہتر ہے فی الحال تو, کیونکہ جب تک انویسٹمنٹ کھلتی نہیں ہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتے, جب کھلے گی اس وقت پتہ نہیں کیا ریٹ ہوگا. اچھا ایک اور بھی حوالے سے, اس حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سیسا میں انٹرسٹڈ ہیں انہیں چاہیے کہ فی الحال آپ کسی دوسری اسکیمز میں آ جائیں. دیکھیں آپ اگر اسپیشل اس میں ریگولر میں نہیں آتے, اسپیشل میں آ جائیں, آپ کو 6 ماہ کا کچھ پرافٹ ملے گا تو صحیح نا. آپ اگر ویسے ہی اپنے پیسے بند کرتے ہیں تو اس بند کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو اس میں فی الحال سیسا کی جگہ آپ کو جو بہتر لگ رہی ہے اپنے لیے آپ کو انویسٹمنٹ, تو آپ اس میں جمع کریں. پھر جب وہ سیسا کھل جائے پھر آپ اسے وہاں پہ کیش کروا کے اس میں کروا دیں. اس کے لیے یہی کہوں گا کہ اسپیشل سیونگ بہتر ہے, کیونکہ اگر سیسا آتا ہے اور پھر ریگولر انکم سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے تو اس میں سروس چارجز آ جائیں گے. اسپیشل سیونگ میں سروس چارجز بھی نہیں ہیں. آئی ڈی ہے جہان آرا, انہوں نے کہا ہے کہ جی 24 جون کے ریٹس کے بعد ریگولر انکم سرٹیفکیٹس بہتر ہیں یا 6 ماہ والے 30% ٹیکس کے بعد. 30% تو خیر ٹیکس اب رہا ہی نہیں ہے, اب تو 35% ہو گیا ہے. ریگولر انکم اور اسپیشل سیونگس کی میں نے ایک میرا خیال ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی, میں اس کا لنک بھی اس کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, وہ آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے بہتر ہیں. کیونکہ ہر ایک کی دیکھیں ضرورت ہے, ہر ایک کسی کو منتھلی ضرورت ہے نہیں ہے, تو اس کے مطابق پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً دونوں کے پرافٹ جو ہے نا تقریباً سیم آتے ہیں, سب برابر ہی ہوتے ہیں تقریباً. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو 6 ماہ بعد پرافٹ چاہیے یا نہیں, آپ نے ہر ماہ ہی لینا ضروری ہے, تو پھر اس کے مطابق آپ نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا ہے, اور اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. باقی کچھ کمنٹس اور بھی ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.